تو یہ سن 60 کے بعد سے کچھ حالات ایسے آ گئے، ابھی وہ بہت دقیق ہے، لیکن زیادہ جو یہ حالات خراب ہو گئے وہ ضیاء الحق کے دور سے ہو گئے۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ چونکہ قبائلی جو رسومات ہے وہ بہت عمیق ہے، جس طرح عرب کی جو وہ رسومات ہے اس طرح ہماری بھی رسومات عمیق ہے۔ مثلا ان میں سے ایک ہے، اگر قاتل آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اچھا اتنی زیادہ یعنی اتنی وہاں پر زیادہ ہے۔ وہ ہے۔ اگر وہ اہل سنت وہ آپ کے پاس آ جائے تو وہ آپ کا مہمان ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی اگر وہ چاہے جس اس کا تعلق بریلوی سے ہو، نہیں دیوبندی سے ہو، نہیں یہ جو بھی ہو، تو بالکل ہے ہی نہیں، یہ نہیں اس کا کوئی تعلق، بس صرف یہ کہ مہمان ہے۔ مہمان ہے، اب اس کے لیے آپ نے جو ہے قرض بھی لینا ہے کسی سے، چونکہ مہمان آپ کے پاس آیا یعنی ہے۔ یہ قبائلی اقدار میں سے اقدار میں سے ہوتا ہے، ابھی بھی یہ کسی حد تک یہ محفوظ ہے یہ اقدار۔ ہاں پشتون کی ایک ہمارے ہاں جرگہ ہوتا ہے، وہ جی نیوز پر بھی ایک جرگہ پروگرام جاری ہے، یا افغانستان کا لویا جرگہ جو حتیٰ ایران کے چینلوں پہ میں بعض اوقات لویا جرگہ، لویا یعنی بڑا جرگہ، اس میں جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس کو ہم پشتو میں مشران کہتے ہیں، وہ سفید ریش، مثلا ہمارے مثلا نانا ہے، دادا ہے، جو ایک مجرب ہے، تجربہ کار ہے، یہ جرگے کے ذریعے سے معاملات کو تصفیہ کرتے تھے، حل کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں جرگہ۔ اور ہمارے اندر جو اندرونی یعنی عوام کا پورا اعتماد ان افراد پر ہوتا تھا، یعنی ہر جرگے کے اندر جو ایک شخص جی بالکل ہاں، یعنی حتیٰ یہ کہ مثلا شیوؤں کے درمیان اگر کوئی زمینی تنازع ہو یا مثلا کسی لڑکی کے حوالے سے کوئی ناموس کا مسئلہ ہو تو جرگہ اس میں سے مداخلت کرتا تھا۔ یہ جرگہ اتنا فعال تھا، اب بھی کسی حد تک فعال ہے کہ مثلا آپ سمجھے کہ مثلا لوگوں کی تمام امیدیں جرگے سے وابستہ تھی، حکومت یہاں اس کا کوئی ریٹ اور کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس کے۔ جب سے یہ ضلع بن چکا ہے، وکیل کا سلسلہ گیا، جج کا سلسلہ گیا، کیسوں کا مثلا التوا وغیرہ، یہ سب کچھ ہے، لیکن جرگ میں یہ کمال یہ ہے کہ وہ سفید ریش وہ دل سے چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے۔ میں ایک دفعہ ایک جج سے بھی ملا ہوں، چونکہ میرا تعلق وہ شریعت کورٹ کی، بس یعنی وہ بعنوان حل و فصل وہ میرے پاس آتے، تو وہ جج نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ مسئلے تو ہم خود بہت جلد حل کرتے تھے، اور کوشش ہماری یہی ہو رہی تھی کہ اگر عورت خلا طلاق لینا بھی چاہے تو ہم اس کو منع کرتے تھے، اس کو توصیہ کرتے، آپ فوراً ہی بس خلا جاری کرتے، آپ نے گھروں میں ایک آگ لگا دیا ہے۔ تو جج نے مجھے کہا، وہ آنکھوں میں آنسو آ گئی کہ مثلا ہم آپ لوگوں کی ان قوانین کو دیکھ کر ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خانواد ہے جو سسٹم ہے اس کو کتنے محفوظ رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک وہ طویل وہ ہے جرگے کے حوالے سے، اور اہل سنت کے ساتھ بھی اگر معاملات خرابی کی طرف جاتے تو جرگے کی طرف ہم رجوع کرتے تھے۔ تو جرگہ ابھی بھی وہاں پر مؤثر اور فعال ہے، یا جرگے کے مقابلے میں بھی بعض دیگر؟ اب مسئلہ یہ آ گیا تاکہ میں اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ اپر کرم میں جو 8 اقوام پر مشتمل قبائل ہے، اب توری قبائل میں بھی کئی قبائل ہے، ہمارے پاس 2 قبیلے اور بھی ہے، خوشی قبیلہ اور ہزارہ قبیلہ، یہ 100 سال 200 سال پہلے آئے ہیں افغانستان سے، یہ بھی ہمارے فارسی زبان ہے وہ۔ اچھا، یہ بھی شیعہ ہیں؟ یہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ یہ 100 سال پہلے والی کی بات ہے، یعنی 47 سے بھی پہلے، پاکستان بننے سے بھی پہلے۔ تو یہ جو 8 اقوام ہے، ہر ایک کا اپنا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انجمن حسینیہ۔ اچھا، اس انجمن حسینیہ کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے، اور وہ سیکرٹری جو ہے ایک عالم دین کے تحت ہوتا ہے، اور وہ عالم دین جو ہے ایک مرکز کا مدیر ہوتا ہے، اس کو ہم سپریم لیڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کا وکیل ہو، وکیل تام۔ آج کل جو ہے علامہ فدا حسین مظاہری، جس کا تعلق گلگت سے ہے، اس سے پہلے آغا شہید محمد نواز عرفانی، اس سے پہلے آغا شیخ علی مدعو، اس سے پہلے آغا شیخ رجب علی، ان تمام یہ ایک سلسلہ ہے، یہ چوتھا پیش امام ہے، دیگر علماء بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو سپریم لیڈر وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے انڈر جو ہے یہ انجمن حسین ہوتا ہے، سیاسی مسائل کا تصفیہ حل، اور مثلا اندرونی کوئی مسائل ہے، حکومت کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے، جرگے کے مثلا حوالے سے، سب کچھ یہ انجمن حسینی کے ساتھ ہے۔ اہل سنت کے درمیان جو تھا وہ انجمن فاروقیہ، وہ بھی ایک فعال انجمن ہے، وہ 6 اقوام پر مشتمل ہے سنت کا، جس میں نے پہلے کہا شرزائی، مسوزائی، بنگش، مثلا خروٹی وغیرہ، مینگل، ان کو ملا کر یہ 6 اقوام پر مشتمل انجمن فاروقیہ ہے۔ پہلے ہماری روابط بہت اچھی، میں خود پارشنار کا پیدائشی ہوں، اہل سنت کے ساتھ ہمارے یعنی دیواریں بھی ملی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا، حتیٰ یہ لوگ ہمارے سبیلوں میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے، ہم گاؤں میں آ رہے تھے۔ جب سے یہ تکفیر کا مسئلہ اٹھا ہے، خصوصاً وہ جو ضیاء الحق کی بات، مجاہدین افغان کا مسئلہ، اب مجاہدین افغان الگ ایک مسئلہ ہے کہ یہ کہاں تک درست تھا، کہاں تک درست نہیں تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد جو یہ تکفیر کا عنصر، اور خصوصاً میں کھل کر کہوں گا سپاہی صحابہ کا جو عنصر ہے، چونکہ ہمارے پاکستان کے بڑے مثلا جو ریاست سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت ان کو بنایا ہم نے، لشکری جنگ بھی، یہ لوگ وہاں فعال ہو گئے، اور ان کا عمل دخل بڑھ گیا ابھی؟ بالکل، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، مثلا آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت ہم مثلا یا پیدا بھی نہیں، چھوٹے بچے تھے ہم اس وقت، تو یہ وہاں فعال ہو گئے، اور یہ اتنے راسخ ہو گئے کہ انجمن میں بھی ان کا رسوخ ہو گیا، قبائل کے درمیان بھی ان کا رسوخ ہو گیا، اور انہوں نے جو مبنا بنایا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے، حتیٰ یہ کہ واجب القتل فتویٰ انہوں نے دیا، جہاد کا فتویٰ دیا،
اور جو سوشل لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اسٹیک ہولڈرز تھے یا مشران جس کو کہتے ہیں جرگہ والے، وہ ان چیزوں کے خلاف تھے. یعنی وہاں پر حتماً معتدل اہل سنت بھی تو ہوں گے جو ان چیزوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 90% وہ اس طرح ہے، وہ اہل تشیع کو قبول کرتے ہیں. مثلا پاڑا چمکنی ہے، میں خود ان سے ملا ہوں، ان کے مشران سے، ان کے اسٹیک ہولڈر سے، حتیٰ انہوں نے مجھے خود انویٹیشن دیا ہے، آ جائیے ہم آپ کو بکرا ذبح کریں، چونکہ وہاں مہمان نوازی کے لیے وہ بکرا ذبح کرتے ہیں. میں نے خود ان کو آغا سستانی، آیت اللہ سستانی، رہبر معظم کی فتاویٰ سنا ہے کہ میں نے کہا یہ کوئی ڈپلومیٹک فتویٰ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں کہ دل اور زبان میں فرق ہو، میں آپ کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی نہیں، آپ ہماری جان ہیں. یہ میں نے ان کو بتا چکا ہوں اور یہ وہ مانتے بھی ہیں. اور کئی اس کے حوالے سے وحدت کانفرنس بھی ہو گئی، اور یہ کسی حکومت کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم آپس میں بیٹھ جائیں، وہ جو خلیج ہے وہ پور ہو جائے. مثلا میں نے ان کو یہ مثال بھی دی کہ مثلا ایران اور سعودی عرب کے درمیان کتنی وہ کشمکش ہے، حتیٰ یہ کہ ایران کے اموات وہ ہے اس پر سعودی عرب پر ہے، مثلا انہوں نے قتل کر دیے حج کے موسم پر، لیکن پھر بھی ایران نے دل بڑا کر کے کہا کہ نہیں، ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے. آپ لوگ بھی دل بڑا کہ ہم بھی دل بڑا، ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، نہ آپ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو نکال سکتے.